آگے چلتے ہیں اس پہ. اب یہ میں نے 2 سلائیڈ اس بات کے لیے لی ہیں جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور میں نے ہمیشہ کئی اپنے پریزنٹیشن میں یہ بات کہی ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہم نے کری ہے کہ قرآن پہ ٹھپا لگا دیا کہ مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن کہیں پہ نہیں کہتا. انسانیت کی کتاب تھی، پوری انسانیت کے لیے تھی. اس ہمارے ٹھپے کی وجہ سے ایک باعث پیدا ہوتا ہے کیونکہ دوسرے دھرم والے سوچتے ہیں کہ ہم اس دھرم کی گرنتھ کو کیوں پڑھیں. اگر ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ وی آر کسٹوڈینس، ہم رسول امین کی وہ امت ہیں جو امانت دار ہونی چاہیے رسول کی امت ہونے کے ناطے، رسول امین کی امت ہونے کے ناطے، اور یہ امانت اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچائیں اپنے عمل کے ذریعے. ہم نے پہنچائی تقریر کے ذریعے، پریچنگ کے ذریعے، جس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا. عمل کے ذریعے ہونی چاہیے. جیسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انہوں نے کتنی کانفرنسز کری تھی، کتنے گروپ ڈسکشن ہوتے تھے. آپ کا کردار تھا، آپ کا اخلاق تھا جو لوگوں کو چونکا دیتا تھا. انبلیویبل، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص ایسا خلیق، ایسا حلیم، ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کردار رسول اللہ کو قرآن نے دیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا جب لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو آپ مجسم قرآن تھے. تو یہ کتاب جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی ڈیفائن کیا جا رہا ہے قرآن کا پرپس کیا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا تاکہ اس کی آیات کو پڑھ کے اپنے ابا کو بخشنا، دادا کو بخشنا، حلوہ کھانا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں. یعنی اس کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا، سبق لے لے گا. لیکن تدبر کا حکم سب پر ہے. سب لوگ اس پہ تدبر کریں گے قرآن پہ. دیکھیے قرأت کی اپنی اہمیت ہے، حفظ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن تدبر کا تو حکم کھل کے آ رہا ہے. کئی جگہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے تدبر کے لیے اتارا گیا ہے. اور تدبر یعنی کم عقل والا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بے عقل تو کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا تو کمزور عقل تو کوئی نہیں ہوتا. اس کو کمزور بناتے ہم ہیں، یعنی پیرنٹس اور سماج اور ٹیچرز. ایسے بچوں کو جس کو ٹیچر نصیب نہیں ہوتا، جس کے ماں باپ اس کے ہاتھ میں نہ کبھی قلم دیتے ہیں نہ اسے کچھ سکھاتے ہیں، تو اس کی عقل ڈیولپ کہاں سے ہوگی؟ عقل تو لے کے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. مواقع کسے ملے، اپارچونیٹیز کس کو ملی، کہاں تربیت ملی، کہاں گرومنگ ہوئی، وہ بچے آگے نکل جاتے ہیں. جن کے ساتھ ان کے ماں باپ انصاف کرتے ہیں، ان کا گھرانہ، خاندان، سماج انصاف کرتا ہے، اور اساتذہ انصاف کرتے ہیں، وہ شخصیتیں نکھر کے آ جاتی ہیں. یہ ایفرٹ قابل تحسین ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پہ وہ شخصیت سازی اور وہ گرومنگ کا کام ہو رہا ہے. شخصیت سازی اور علم کے فروغ کا، کہ جس سے وہ شہری وجود میں آ چکے ہیں آلریڈی، کہ جو آج سماج کا ایک فعال حصہ ہیں، جو سماج کی خدمت کرتے ہیں. سماج کے لیے کوئی پیراسائٹ نہیں ہے، گھن نہیں ہے، جو طفیلیے نہیں ہیں جو سماج سے مستقل خون چوس رہے ہیں، کچھ دے نہیں رہے پلٹ کے. یہ لوگ سماج کو دینے والے لوگ بنتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی. اب جو